ہیلو گائس، دس از نالج ٹاپر اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مین فیچرز آف پاکستانی کلچر کے بارے میں کہ پاکستانی کلچر کے مین فیچرز کیا ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ آپ کے انٹر کے ایگزامس میں بھی آتا ہے اور آپ کے جو ہے میٹرک سسٹم کے ایگزامس میں بھی آتا ہے، او لیولز اے لیولز میں بھی آپ کا یہ سوال ملے گا، یہاں تک کہ یونیورسٹی لیول تک آپ جو ہے وہ اس سوال کے جواب کو جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں اپنی پاکستانی اسٹڈیز یا سوشل اسٹڈیز کے ایگزام میں۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ پاکستانی کلچر کے فیچرز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپ کو اردو میں اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں گا، صرف آپ نے پوائنٹس یاد کر لینے ہیں اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ میرا لیکچر جو ہے وہ لاسٹ تک سنیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ساری چیزیں، سارے پوائنٹس جو ہیں آپ کو یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، باقی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے جو ہے وہ اس کو ذہن نشین کر لینا ہے اچھی طریقے سے۔ تو بالکل آسان ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو کلچر کے بارے میں بتایا کہ واٹ از کلچر، کلچر کیا ہوتا ہے، اور پھر سمر صاحب نے پاکستانی کلچر کو بھی ڈسکس کیا تھا۔ تو میں کلچر آف پاکستان کو جو ہے وہ دوبارہ آج ڈسکس کر دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واٹ از کلچر کے بارے میں آپ ڈیفینیشن کی کلچر کے بارے میں معلوم کریں تو میری پرانی ویڈیو ہے اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں جی، کلچر آف پاکستان اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کلچر آف پاکستان از بینگ فنڈامنٹلی ڈرائیوڈ فرام دی یونیورسل اسلامک civilization bears deep imprints of its ideology and history. The people of Pakistan had magnificently transmitted the heritage in present generations. جو کلچر ہے پاکستان کا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو مین نام ہے وہ ہے جی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یعنی کہ پاکستان کا جو کلچر ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اسلامک کلچر کو، اسلامک ٹیچنگز کو، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ زیادہ تر لوگ پاکستان میں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جی، میجورٹی پاکستان میں مسلمانوں کی ہے، تو وہ زیادہ تر آپ کو ہر جگہ جو بھی، اگر آپ کسی پرٹیکولر سٹی میں چلی جائیں، کسی پرٹیکولر سوسائٹی میں چلی جائیں، کسی پرٹیکولر آرگنائزیشن میں چلی جائیں، تو آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ ایک ریفلیکشن جو ہے وہ اسلامک کلچر کا جو ہے وہ ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ کو اسلامک کلچر کا جو ریفلیکشن ملے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر جو ہے وہ اسلامک جو ہے وہ ٹیچنگ جو ہے وہ اسلامک ٹیچنگ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، زیادہ تر اسلامک ٹیچنگ کے اوپر ہی جو ہے وہ پاکستان کا کلچر جو ہے بنا ہوا ہے، جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرانا جو ہے وہ ہیریٹیج جو ہے وہ آج کل کی جو ہے پریزنٹ جنریشنز میں جا رہا ہے پاکستانی کلچر کے بارے میں۔ تو کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ کلچر آف پاکستان کیا ہے، تو بھائی کلچر آف پاکستان مینلی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے جو ریلیجن ہے اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر، ٹھیک ہے جی، مین جو ہے وہ اسی پہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو کلچر ہوتا ہے اس کی جو مین جو ڈیفینیشن میں آپ کو تھوڑا سا بتایا تو کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ کلچر جو ہے وہ مینلی جو ہے وہ آپ کے ٹریڈیشن، فیتھ اور آپ کے جو وے آف لیونگ ہے، لینگویج ہو گئی آپ کی، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جہاں پہ میں نے آپ فیچرز لکھے ہیں تو ان سب کو جو ہے وہ ڈینوٹ کرتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ریلیجیس فیسٹیول ہو گئے، ڈریسز ہو گئے، لینگویج ہو گئی، ٹھیک ہے جی، میوزک ہو گیا، اسپورٹس ہو گیا، وے آف لیونگ ہو گیا، فیتھ اور بلیف ہو گیا، صوفیز اینڈ علماء یا پاکستان کے اندر فالو کیا جاتا ہے، باقی دوسرے ملکوں میں شاید نہ ہو یہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک مین ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کے ایک کلچر کو جو ہے وہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پاکستانی کلچر کے بارے میں بتایا، اب ہم بات کرتے ہیں جی فیچرز کیا ہیں پاکستانی کلچر کے۔ سب سے پہلے تو آ جاتی ہے لینگویج پاکستان کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور زیادہ تر جو موسٹلی جو لینگویج جو پاکستان میں استعمال ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اردو ہوتی ہے استعمال، لیکن اگر آپ بات کریں ڈفرینٹ پروونسز کے، اوبیسلی نیشنل لینگویج پاکستان کی اردو ہے، لیکن ڈفرینٹ پروونسز میں اگر آپ جائیں تو آپ کو سندھ میں جو ہے سندھی زیادہ تر بولتے ہوئے نظر آئیں گے لوگ، اردو اسپیکنگ ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ایک پرٹیکولر کنٹری کے اندر، ایک پرٹیکولر پروونس کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے اس پروونس کی جو ہے وہ لینگویج جو ہے استعمال ہو رہی ہوگی۔ تو سندھ میں جائیں گے تو آپ کو سندھی لینگویج نظر آئے گی، اگر آپ جو ہے وہ پنجاب میں جائیں گے تو پنجابی لوگ آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس طریقے سے خیبر پختونخوا میں آپ کو پشتو والے لوگ نظر آئیں گے، زیادہ تر وہ پشتو میں بات کر رہے ہوں گے، اور بلوچستان میں آپ کو بلوچی ملے گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری لینگویجز سرائکی بھی پاکستان میں بولی جاتی ہے، جبکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ میمن لوگ بہت ہیں، میمنی یہاں بولی جاتی ہے بہت، تو انگریزی بولنے والے لوگ بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گے۔ تو اس طرح کی جو لینگویج آف پاکستان ہے وہ ایک کوائٹ آپ کہہ سکتے ہیں، جو بیسکلی جو اردو لینگویج ہے وہ سب ان ساری زبانوں کا جو ہے وہ مکسچر ہے، وہ سب جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، جتنے بھی ورڈز ہیں اردو کے وہ سب آپ کو پاکستان کی زبانوں میں جو ہے وہ ملتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جو پروونشل لینگویجز ہیں ان سب میں جو ہے آپ کو ایک ریفلیکشن نظر آئے گا اس کی زبان کا، پاکستانی اردو زبان کا، ٹھیک ہے جی۔ تو لینگویج آف پاکستان میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان میں کون کون سی لینگویج ہے
جو ہے وہ بولی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈریس کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ آپ پاکستان کے اندر، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو اسلامک جو ایک ریفلیکشن جو ہے کلچر کے اندر پاکستان کے اندر آپ کو ملے گا، تو ڈریس سے بھی آپ کو جو ہے وہ کلچر ملے گا۔ آپ دیکھیں زیادہ تر قمیص شلوار لوگ جو ہیں وہ پہنتے ہیں، جو کہ بالکل تھوڑا بہت جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے، جو کہ آپ دیکھیں سعودی عرب وغیرہ میں جو آپ کے جبہ وغیرہ پہنتے ہیں لوگ، تو ایک پراپر جو ہے ڈریس ہوتا ہے جو کہ اسلامک ٹیچنگز کے اوپر بنایا گیا ہے کہ بھائی اتنا جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے پہننا ہے، اس طریقے سے نہیں پہننا۔ تو وہ ایک ڈریس بھی جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے قمیص شلوار جو ہے بالکل آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا۔ لوگ زیادہ تر یہاں پہ قمیص شلوار پہنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت سارے لوگ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ماڈرن ڈریسز میں بھی نظر آتے ہیں، جیسے کہ جینس وغیرہ میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں نوجوان زیادہ تر جو ہے جینس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گا وہ یہاں پر جو ہے قمیص شلوار کا رواج بہت ہے، اور یہاں پر بہت طرح طرح کے جو ہے وہ قمیص شلوار پہنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں ریلیجس فیسٹیولز کی۔ مین جو چیز ہے یہاں پر پھر اسلامک ریفلیکشن یہاں پر آ رہا ہے۔ دیکھیں آپ کی کس طریقے سے زیادہ تر جو ریلیجس فیسٹیولز منائے جاتے ہیں، جو موسٹلی فیسٹیولز پاکستان میں منائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر ہوتے ہی ریلیجس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 3-4 طرح کے جو ہے فیسٹیولز ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس جو ہے وہ عید الفطر ہوتی ہے، جو کہ جی سیلیبریٹ کی جاتی ہے 1 شوال کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جیسی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی 1 تاریخ کو جو ہے وہ عید الفطر منائی جاتی ہے، جس میں پاکستانی لوگ جو ہے وہ مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے وہ اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں اور عید کی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسرا فیسٹیول آتا ہے عید الاضحیٰ کا، جو کہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 10 ذی الحج کو، ٹھیک ہے جی۔ 10 ذی الحج جو پاکستانی کیلنڈر ہے اس کے حساب سے اس میں قربانی کا پاکستان جتنی مسلمان ہیں وہ قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور یہ بھی ایک ان کا ریلیجس فیسٹیول ہے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے جی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور محرم الحرام ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ریلیجس جو ہے وہ ایک درسگاہ ہوتی ہے، فیسٹیول تو نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ میوزک جو ہے اگر بات کریں تو میوزک جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے پاکستان کے اندر قوالی زیادہ سن جاتی ہیں، کلاسیکل میوزک سنا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بہت ہی اہمیت حاصل ہے قوالی اور کلاسیکل میوزک کو۔ آپ جائیں پاکستانی لوگ جو ہیں وہ بہت ہی جو ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں قوالی اور قوالی کو زیادہ تر۔ تو یہ پاکستان کی جو ہے وہ ایک میوزک کا جو ہے وہ کلچر جو ہے پاکستانی میوزک کا جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے قوالی جو ہے، اور کلاسیکل میوزک وغیرہ بھی سنا جاتا ہے پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں آرٹ اینڈ ہینڈی کرافٹ کی۔ آپ دیکھیں کہ پرانی جتنی بڑی بڑی عمارات ہیں اور ڈفرینٹ پاکستان کے اندر آرکیٹیکچر کے آپ کے نمونے عجوبے پائے جائیں گے، آپ کو ملیں گے، اور بے انتہا جو ہے وہ ہینڈی کرافٹ، مٹی کے برتن ہوں گے، اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ملیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی جتنے بھی یہاں پر جو ہے وہ آرکیٹیکچر وغیرہ ہیں اور آرٹ اور ہینڈی کرافٹ وغیرہ کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ جو ایک ہیریٹیج جو اس پاکستانی کلچر کا جو آرٹ اور ہینڈی کرافٹ میں ہے وہ برسوں پرانا چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی عمارات ہیں، آپ آرکیٹیکچر کی مثال لے لیں، یہاں پر جتنے بڑے بڑے پرانے آرکیٹیکچروں نے کام کیا ہوا ہے۔ فیمس پلیسز کی بات کر لیتا ہوں، یہاں پر میں شاہجہاں مسجد ہے ٹھٹہ میں واقع ہے، ٹھیک ہے جی۔ شالامار گارڈن آپ دیکھ لیں، بادشاہی مسجد دیکھ لیں، شاہی قلعہ ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ ایک لیونگ پروف ہے، ایک ایکسیلنٹ مغل جو ہے آرکیٹیکچر اسکلپچر کے، ٹھیک ہے جی، جو کہ برسوں پرانا جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس قدر کے جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہنر ہے پرانا، جو کہ اپنے ہینڈی کرافٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قربانی کے جانور اگر آپ خریدتے ہیں، خصوصاً اونٹ کی بات کریں تو کیمل کی بات کریں تو آپ دیکھیں کیمل پہ کس طریقے کی ڈیزائننگ وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہینڈی کرافٹ جو ہے وہ ایک کام ان کی ایک ہنر کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں کہ بینگل کرافٹ کرتے ہیں یہاں پر لوگ، ووڈ کرافٹ بہترین طریقے سے ان کو آتا ہے، ہاتھ کی بنائی سے جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اجرک ایک بہت ہی فیمس سندھی لوگوں کی جو ہے وہ ایک خصوصی سوغات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹوپی ایک ہوتی ہے، کیپ ٹائپ ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے ریڈ کلر کی، اس کے اندر ان کے جو ہے وہ اپنا ڈفرینٹ جو ہے ان کے اندر موتی وغیرہ اور ڈفرینٹ جو ہے ان کی ہینڈی کرافٹ اس میں ہوا ہوتا ہے۔ ایمبرائڈری دیکھ لیں آپ کے کس طریقے سے جو ہے وہ لوگ ایمبرائڈری کرتے ہیں، خصوصاً قمیص شلوار کی بات کر لیں ہیں، اور بہت ہی جو ہے وہ پاکستانی کلچر کی جو ہے ہیریٹیج ہے یہ آرٹ اینڈ ہینڈی کرافٹ میں، یہ بہت ہی جو ہے وہ پاکستانی کلچر کی جو ہے ایک عکاس کرتی ہے۔ کلے پلاٹس میں نے آپ کو کلے پاٹ جو ہاتھوں سے جو ہے وہ مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں پاکستان جو ہے وہ بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں فوڈ کی۔ اگر آپ پاکستان آئے اور پاکستان میں آپ نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، تو بھائی پاکستان میں آنے کا آپ کا فائدہ نہیں ہو۔ پاکستان اس قدر جو ہے وہ رچ ہے فوڈ کے اندر، یہاں پر ہر بندہ ہی آپ کو چٹورا ملے گا،
فوڈ جو ہے وہ بس پاکستان کے اندر ایسا ہے کہ بس ہر طرح کا آپ کو بہترین سے بہترین ذائقے والا، زیادہ تر آپ کو جو ہے وہ اسپائس، کئی جگہ آپ کو زیادہ اسپائسی فوڈ ملے گا کہیں پہ آپ کو، لیکن پاکستان کے جو فوڈ ہے وہ ون آف دی بیسٹ ان دا ورلڈ ہے. آپ کو فیمس چیز یہاں پہ ملے گی، ہر دوسرے موڑ پر آپ کو جو ہے وہ بریانی ملے گی، ہر دوسرے موڑ پہ آپ کو جو ہے وہ یہاں پر پاکستان کی چائے ملے گی، آپ کو انڈا پراٹھا ملے گا، آپ کو انڈے والا برگر ملے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ بالکل فیمس آپ کہہ سکتے ہیں. پوٹیٹو فرینچ فرائز چپس جو ہے وہ آپ کو ہر موڑ پہ ملیں گے. یہ ساری جو ہے وہ آپ کو ہر گلی میں، ہر دوسری گلی میں آپ کو جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ملیں گی پاکستان کے اندر. خصوصاً فیمس ڈشز کی بات کر لوں، پاکستان کے اندر 6 7 8 ایسی ڈشز ہیں جو کہ بالکل فیمس ہیں پاکستان کے اندر. آپ کہہ سکتے ہیں چکن کڑھائی لے لیں، آپ بریانی لے لیں، نہاری لے لیں، آلو سالن لے لیں، آپ قورمہ لے لیں. تو یہ ڈشز ایسی ہیں کہ آپ کو ہر جگہ ملیں گی. چکن ٹکے ہو گئے، باربیکیو آئٹمس آپ کو بہت ملیں گی یہاں پر. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے جو ہے وہ سیخ کباب ہو گئے، چکن ٹکا ہو گئے، ملائی بوٹی ہو گئی، رول، زنگر برگرز، یہ ساری چیزیں آپ کو پاکستان میں ملیں گی. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دیسی چیزیں یہاں پسند کرتے ہیں، اور کلچر ڈفرینٹ پاکستانی جو ہے وہ پروونس کے کلچر کے حساب سے زیادہ تر آپ کو دیکھیں گے کہ آپ جو ہے وہ لسی ملے گی آپ کو پنجاب کے اندر، جو کہ زیادہ تر لوگ وہاں پہ جو ہے وہ لسی کے جو ہے وہ خواہش مند لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. طرح طرح کا فوڈ آپ کو یہاں پاکستان میں ملے گا، اور بہت سارے جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں ویلاگرز ہیں جو باہر ملکوں سے یہاں آتے ہیں، وہ بھی یہاں کا فوڈ بہت انجوائے کرتے ہیں. تو اب تو پاکستان اور زیادہ جو ہے وہ فوڈ کے اندر جو ہے وہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ایک امیج بن گیا ہے پاکستان کا فوڈ کے کلچر کے لحاظ سے. ٹھیک ہے جی. وے آف لیونگ کی بات کریں، پاکستانی لوگ زیادہ تر سادگی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. زیادہ چھچور پن زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ وے آف لیونگ پورا ان کا اسلامک جو ہے وہ آئیڈیالوجی سے جو ہے ریلیٹ کرتا ہے، اسلامک جو ہے وہ ٹیچنگ سے ریلیٹ کرتا ہے. سادہ زندگی گزارتے ہیں، جو کہ تعلیمات جو ہے وہ جو کہ ان کو ملی ہیں قرآن و حدیث سے، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں. زیادہ تر مسلمان لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو ان کی زیادہ تر ٹیچنگ جو ہے پھر ریفلیکٹ کرتی ہے اسلامک آئیڈیالوجی کو، اسلامک ریلیجن کو. ٹھیک ہے جی. فیتھ اینڈ بلیف کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا فیتھ اینڈ بلیف جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خدائے برحق ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایک پرٹیکولر خدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے وہ ان کا پاکستانیوں کا زیادہ تر جو مسلمان رہتے ہیں یہاں پر، ان کا فیتھ اینڈ بلیف ہے. تو یہ فیتھ اینڈ بلیف بھی ان کے کلچر کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. صوفیز اینڈ علماءوں کو جو ہے وہ زیادہ تر بہت فالو کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے جی. جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی صوفی حضرات ہیں، بہت سارے پوئٹس یہاں کے گزرے ہیں، ان کو ایک آنریبل پلیس، یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ایک خصوصی جگہ جو ہے وہ قائم ہے. اور یہ جگہ جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک گلوریس رول کے طور پہ جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہت سارے جو ہے صوفیز اور علماء جو ہیں ان کو ایک اب میں نے آپ کو بتایا ایک آنریبل جو ہے وہ پلیس جو ہے وہ حاصل ہے. تو جی یہ سارے فیچرز تھے کلچر آف پاکستان کے. میں نے آپ کو ایک پوائنٹ کو میں نے بالکل بہترین طریقے سے سمجھایا. اگر آپ اس طریقے سے، جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اگر آپ اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں تو اپنے نوٹس بنائیں، یا تو آپ سمجھ لیں اور یہ پوائنٹس یاد کر لیں، اور آپ جا کے جو ہے وہ پیپر میں جو ہے وہ ساری چیزیں لکھ دی گا. پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے آپ کو مارکس ملتے ہیں. آپ تھوڑا سا اپنا تجربہ بھی اس کے اندر لے کے آئیں. آپ کو پتہ ہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا ریفلیکشن ہوگا پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان میں کیا لوگ گزارتے ہیں، کس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں. تو میں نے آپ کو پورا کا پورا اوور ویو، پورا کا پورا آپ کو میں نے ایک پوائنٹ جو ہے صحیح طریقے سے بتا دیا. کلچر کے بارے میں بتایا، پاکستان کے کلچر کے بارے میں بتایا، فیچرز آف پاکستان کلچر کے بارے میں بتایا. تو آپ نے یہ سارے پوائنٹس یاد کر لینے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ لینا ہے. اگر ایک دفعہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا، ایک دفعہ اور دیکھ لیں ویڈیو کو. آپ کے ذہن میں یہ 10-15 نمبر کا جو نیسسری سوال ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے، آپ 5 ایئر اٹھا کے دیکھ لیں، ہر سال ہی تقریباً یہ سوال ریپیٹ ہوتا ہے. تو آپ کو جو ہے وہ یہ پکے نمبر 10-15 آدھے گھنٹے آپ جو ہے وہ میری ویڈیو دیکھیں. 13-14 منٹ کی آپ کی ویڈیو ہے میری. تو یہ اگر آپ نے دیکھ لی تو آپ کا جو ہے 15-20 نمبر کا جو ہے وہ سوال یوں پکا ہو جائے گا، بظاہر اس کے کہ آپ جو ہے وہ نوٹس اٹھائیں اور نوٹس میں آپ کو 4-4 5-5 پیج کی جو ہے وہ لمبی کہانیاں لکھی ہوں جو کہ آپ کے سر سے اوپر سے جو ہے گزرنی شروع ہو جائیں. تو بجائے اس کے کہ آپ وہاں پر اپنا ٹائم ضائع کریں، صرف اس پوائنٹس کو یاد کر لیں، پھر دیکھیں آپ کا کام بہترین ہو جائے گا. تو جی یہ تھی ویڈیو آج کی، جس میں آج ہم نے ڈسکس کیا مین فیچرز آف پاکستانی کلچر. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی. اگر سمجھ میں آئے ہیں تو ہمارے چینل اور پیج نالج ٹاپر کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. تھینک یو جی ویری مچ. اللہ حافظ.